بہت مہم چیز واقعہ ہوئی. یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا 15 شعبان کا اہتمام کرتے تھے. جو دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اور یقیناً آپ آج کے اعمال سے غفلت نہیں برتیں گے. جو آج کے شب کے اعمال ہیں وہ اصل وہ جو اہمیت ہے رسول خدا کی، اور پھر جو 15 شعبان کو وہ منجی بشر کا دنیا میں آنا، یہ اتفاقی نہیں ہے کہ آپ بولیں جی رسول خدا ایسی بااعتماد کرتے تھے اور امام زمانہ کو 15 شعبان میں پیدا ہو گیا. ایسا نہیں، یہ اتفاق کائنات میں نہیں ہوتا. اتفاق نہیں ہے، دنیا بڑی پلانڈ ہے، دنیا کا نظام بڑا سسٹمیٹک ہے. میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں، خدا نے ہر چیز کو بڑا نظم سے قائم کیا ہوا ہے. اب جب پروردگار نے ظاہر ہے اب 15 شعبان، یعنی اس میں اکثریت ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے 15 شعبان جو ہے وہ ولادت ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض فرقوں کے اندر امام زمانہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ہوں گے. اور خیر کو فرق نہیں پڑتا، ہوں گے یا ہوئے ہوں، ہیں تو ایک ہی، کم از کم ہیں ایک ہی. وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ آنے والا مہدی نہیں ہے مہدی، اور ہے بھی رسول کی اولاد میں سے، یہ بھی مانتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں بہت زیادہ امامت اتنی مہم ہے، اوتھینٹک ہے. پھر دنیا روئے حجت خدا کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تو اس لیے حجت خدا کا رہنا ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے. ہے ایک ہی شخص، ایک ہی شخص ہے. وہ شخص اتنا مہم ہے کہ وہ جو اتنی محنت ہوئی ہے 1,24,000 پیغمبروں کی، وہ ساری محنت کہ دین کامل ہو گیا. رسول خدا کے آتے ہی دین کامل ہو گیا. یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اور کامل بھی کس سے ہوا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے کامل ہوا. اب یہ جب دین کامل ہو گیا، اس ولایت پہ کامل ہو گیا، اب ظاہر اس ولایت کا سسٹم چلتا چلتا آئے گا. اور اب یہ سارے انبیاء، سارے ائمہ کا جو ایک خلاصہ ہے، وہ جو ایک ثمر ہے، وہ یہ آخری ہے. اور یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو، عدالت کو قائم کریں گے، وہ یہ شخص آگے کرے گا. تو وہ یہ شخص کون ہے؟ کتنا مہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شخص. اگر میں صرف اس لیے امام کو مانتا ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. اچھا، بہت مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ جو امام زمانہ کا ذکر بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس کو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کتنا ذکر ہوتا تھا اور اب کتنا ذکر ہو رہا ہے. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں خود اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے اور اب کچھ سالوں میں، خاص طور پہ پیچھے ہونے والے 5-6-7 سالوں کے اندر امام کا ذکر بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اتفاقی ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے ذکر کو بڑھایا جائے؟ کوئی چاہ رہا ہے. یعنی ایران کا ایک صدر یونائٹڈ نیشن کے اس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک دعا پڑھتا ہے. وہ دعا کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے. اب وہ جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم قل لولیک الفرج والعافیت والنصر. اب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے دنیا میں یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں، دوسرے بولا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس خدا نے بھیجا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نصرت دی ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں شہادت کریں گے، ہم شہید ہوں گے. اب دعا بھی یہی ہے، اللہم یہ مستشہدین بین میں، جو اللہ اس کے ہاتھ میں شہادت دے. اور یہ دعا کا حصہ ہے. جب میں گھبراؤں کہ اللہ مجھے، ہم تو ویسے گھبراتے ہیں، شہادت کتنا گھبراتے ہیں. سید الشہداء میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں اور شہادت سے گھبراتے ہیں.
میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ مارس میں رہنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مارس میں لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اصل موت سے گھبراتے ہیں. موت ہمارے لیے فنا ہے، فنا نہیں ہے موت، موت انتقال ہے. زمین انتقال ہوتی ہے نا آپ کی، یہ پراپرٹی کو انتقال کروا دیں، کیا مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی اس کے نام پہ تھی، اب اس کے نام پہ انتقال کروا دیں اس کو، یعنی منتقل ہو جائے. موت منتقل ہے. میرے مولا